الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ ویسے تو ہماری جو ترتیب چل رہی ہے جمعہ کے بیانات کی، اس میں آج سورۃ البینہ کے مضامین کا بیان ہونا تھا، لیکن چونکہ آج کا ایک دن ہے، مخصوص دن ہے 1 مئی، تو مناسب یہ سمجھا کہ اس حوالے سے مختصراً کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر دی جائیں۔ قطع نظر اس بحث سے کہ 1 مئی کا جو دن ہے اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس بحث سے قطع نظر ہم نے صرف یہ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ شریعت اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دیتی ہے۔ چونکہ آج کا دن مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، تو ہم چونکہ شریعت کے ماننے والے ہیں تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دین، ہماری شریعت کی تعلیمات ہمیں اس حوالے سے کیا بتلاتی ہیں اور کیا سکھلاتی ہیں۔ میں ترتیب کے ساتھ کچھ گزارشات انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ گفتگو کے چند اہم پہلو ہیں، جن میں سے سب سے پہلا گفتگو کا پہلو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے کمائی کے حوالے سے جو تعلیمات بیان فرمائی ہیں، اس میں سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا ہے کہ کمائی حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ حلال اور حرام کا فرق بالکل واضح ہے کہ جو طریقے کمائی کے شریعت نے بتلائے ہیں کہ تم ان طریقوں سے کما سکتے ہو وہ حلال ہیں، اور جن طریقوں پر شریعت نے پابندی لگا دی ہے کہ ان طریقوں سے کمائی نہیں کی جا سکتی وہ حرام ہے۔ آسان سا ہے، باقی ابھی اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ ہے، وہ سماعت فرما لیجئے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے گروہ انسانیت، یہاں پر اللہ نے خاص مسلمانوں کو خطاب نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ اے گروہ انسانیت، اے بنی نوع انسان، کلوا من الطیبات کلوا من طیبات ما رزقناکم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمہارے لیے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، مستدرک کی حدیث ہے، یہ شداد بن اوس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی، ان کی بہن ام عبداللہ، انہوں نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دودھ کا ایک پیالہ بھجوایا۔ حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ شدید گرمی کا دن تھا، طویل ترین دن تھا اور روزہ تھا گرمیوں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جتنے بھی رمضان گزارے ہیں وہ سارے گرمیوں کے رمضان گزارے ہیں۔ حضور کی زندگی میں سردیوں کا کوئی رمضان نہیں آیا۔ مدینہ میں جتنا عرصہ حضور نے گزارا ہے وہ گرمیوں کے رمضان گزارے ہیں۔ تو بہرحال فرماتی ہیں کہ شدید گرمی کا دن تھا، روزہ تھا اور طویل ترین دن تھا، تو دودھ کا پیالہ انہوں نے بھجوایا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ پیالہ ان کو واپس بھجوا دیا اور فرمایا کہ بھئی یہ پیالہ دودھ کا تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ تو انہوں نے جواباً یہ عرض کیا کہ من شاۃ لی، میری ایک بکری ہے، ذاتی بکری ہے، اس کا میں نے دودھ دوہ کر یہ آپ کو بھیجا ہے۔ تو اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اگلا سوال یہ فرمایا کہ وہ بکری تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو عرض کیا کہ اشتریتھا من مالی، میں نے اپنے پیسوں سے وہ بکری جو ہے وہ خریدی ہے۔
تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دودھ کو افطاری کے وقت میں جو ہے وہ نوش فرما لیا۔ تو یہ ام عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں اگلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کل میں نے ایسے ایسے دودھ کا پیالہ بھجوایا اور آپ نے ایسے مجھے واپس کر دیا، اور پھر آپ نے مجھ سے یہ سوالات کیے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بذالک امرت الرسول، کہ تمام انبیاء کرام کو اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تأکلوا الا طیبا ولا تعملوا الا صالحا، کہ بھئی اگر کھانا ہے تو پاکیزہ کھانا کھانا ہے، اور عمل کرنا ہے تو نیک عمل کرنا ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ مضمون بھی موجود ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے گروہ انبیاء حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو نیک اعمال کو حلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے نا، یہ اس لیے بیان فرمایا ہے کہ حلال کھانے کا طبیعت پر اثر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح حرام کھانے کا بھی طبیعت پر اثر ہوتا ہے۔ حرام اگر کمائی ہے، حرام اگر کھانا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ نیک اعمال کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور اگر کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال کر بھی لیے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتے۔ ترمذی شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتے، اور حرام مال سے کیا گیا صدقہ و خیرات اللہ قبول نہیں کرتے۔ ہماری تو ایک طبیعت اور ایک یہ مزاج بن چکا ہے کہ کمائی بھی ہم 2 نمبری سے کر رہے ہیں، اور پھر عمرہ بھی کرنے جا رہے ہیں، پھر حج بھی کرنے جا رہے ہیں، پھر صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، اور اطمینان دل کو یہ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ جو ہم نے 2 نمبری سے مال کمایا، شاید یہ عمرہ کرنے کی وجہ سے پاک ہو جائے گا، شاید یہ صدقہ کرنے کی وجہ سے پاک ہو جائے گا۔ بھائی حرام حرام ہی رہے گا، اس کے اندر پاکیزگی کا کوئی پہلو نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلی بات جو گفتگو کا سب سے اہم پہلو تھا وہ یہ کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ بھائی کمائی اپنی حلال رکھنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ بازاروں میں چکر لگایا کرتے تھے اپنے زمانہ خلافت میں، اور دکانداروں کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی تم دکانداری کس طریقے پہ چلا رہے ہو۔ اگر پتہ چل جاتا کہ یہ آدمی دکانداری کر تو رہا ہے لیکن شریعت کے مزاج کے خلاف کر رہا ہے تو سزا دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ کوئی شخص اس وقت تک تجارت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ پہلے تجارت کے مسائل نہ سیکھ لے۔ جس طرح نماز کے مسائل ہیں، جس طرح روزے کے مسائل ہیں، جس طرح زکوٰۃ کے مسائل ہیں، جس طرح حج کے مسائل ہیں، بالکل اسی طرح تجارت کے مسائل بھی ہیں۔ جتنے بھی ہماری زندگی کے معاملات ہیں، ایک تو معمولات ہیں، ایک معاملات ہیں۔ معاملات کے اپنے اپنے شرعی احکام اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ نکاح کرنا ہے، اس کے شرعی احکام موجود ہیں۔ طلاق ہے، اس کے شرعی احکام موجود ہیں۔ بالکل اسی طرح تجارت اگر کرنی ہے، بازار میں جا کر کاروبار کرنا ہے، تو شریعت نے اس کا پورا ایک کرائٹیریا بیان کیا ہے، پورا ایک طریقہ کار وضع کیا ہے کہ بھئی اس طریقے سے جا کر تم نے بازار میں بیٹھنا ہے اور پھر کاروبار کرنا ہے۔ اب اس موضوع پر میں اگر بات کروں گا تو بات بہت دور نکل جائے گی۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ حدیث آپ کو سنائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ التجارون یحشرون یوم القیامت فجارا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو تاجر حضرات ہیں کل قیامت والے دن ان کا جو حشر ہوگا، ان کا جو شمار ہوگا وہ گنہگار لوگوں میں ہوگا۔ الا من اتقى وبر وصدق، سوائے 3 قسم کے لوگوں کے کہ جنہوں نے اپنی تجارت امانت داری، دیانت داری، سچائی کے ساتھ کی ہوگی، وہ تو بچ جائیں گے، لیکن اگر کوئی اپنی تجارت میں اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکے گا تو وہ رگڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ بھئی کوئی بندہ اس وقت تک جا کر بازار میں، مارکیٹ میں کاروبار نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو تجارت کے احکام اور تجارت کے مسائل جو ہیں وہ معلوم نہ ہوں۔ دوسری بات کہ یہ جو کمائی ہے، اس میں سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ کمائی جو ہے شریعت کی نظر میں وہ محنت کی کمائی ہے۔ یعنی آدمی محنت کرے اور محنت کرنے کے بعد پھر وہ جو پیسہ کمائے گا، وہ جو دولت کمائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے مطابق وہ سب سے بہترین کمائی ہے۔ محنت کش کی کمائی جو ہے وہ سب سے بہترین کمائی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے محنت کرے اور پیسہ کمائے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے نا، تو اب مشاورت اس بات پر ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وظیفہ ہے یا جو ان کی تنخواہ ہے بیت المال سے، ادھر سے آئیں بھائی، ادھر سے یار، یہ ایک دروازہ سامنے، یہ دروازہ کھول دو یار یہ والا، تاکہ جس نے آنا ہو وہ ادھر سے آ جائے۔ ہاں چلیں بس پورا کھول دیں، آ جائیں بھائی، ادھر سے آ جائیں بھائی، ادھر سے آ جائیں جی۔ نہیں خراب ہوتے جی، اتنی سی جگہ سے کون سی کوئی ٹھنڈ باہر نکل جانی ہے، اور اتنا سا راستہ ہے، اس سے کون سی کوئی ٹھنڈ، 6 اے سی چل رہے ہیں۔ اچھا کیا میں بات کر رہا تھا، بات ہی ذہن سے نکل گئی۔ ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وظیفہ مقرر کیا جانے لگا کہ بیت المال سے ان کی تنخواہ یا ان کا وظیفہ جو ہے وہ مقرر کیا جائے، تو کتنا وظیفہ مقرر ہونا چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ جتنی ایک عام آدمی کی کمائی ہے نا، ایک عام آدمی، ایک محنت کش، محنت کر کے جتنی مزدوری کما لیتا ہے نا، اتنی تنخواہ اور اتنا وظیفہ جو ہے وہ ان کا ابو بکر صدیق رضی خلیفہ امیر المومنین، خلیفۃ الرسول جن کا لقب ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں وہ، اور ان کا وظیفہ کتنا مقرر کیا جا رہا ہے کہ جتنی ایک عام آدمی کی تنخواہ ہے۔ اب میں اس کے اوپر زیادہ تقریر نہیں کروں گا، پھر بات جو ہے نا وہ ادھر ادھر نکل جائے گی۔ تو بہرحال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی جو محنت کی اپنے ہاتھ کی جو کمائی ہے نا، وہ سب سے بہترین کمائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء کرام سے محنت لی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی پیغمبر، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں، مکہ والوں کی بکریاں میں نے چند قیرات ایک وزن ہوتا ہے، فرمایا کہ میں نے چند قیرات کے بدلے میں نے مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی کوئی آدمی رسی پکڑے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد دے، یہ بہتر ہے اس شخص سے جو لوگوں سے مانگ مانگ کر پیسے اکٹھے کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اب آگے لوگوں کی مرضی ہے، چاہے اسے دیں چاہے اسے نہ دیں۔ تو بات میں کیا کر رہا تھا کہ محنت کی جو کمائی ہے نا، وہ اللہ کے ہاں بہترین کمائی ہے، پسندیدہ کمائی ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے، آپ حضرات نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام لوہے کی زرہ بنا کر بیچا کرتے تھے، لوہے کی قمیض جو جنگوں میں استعمال ہوتی ہے، وہ کڑیاں بنا کر وہ قمیص بنایا کرتے تھے، جسے زرہ بولتے ہیں، اور وہ اس وقت مارکیٹ میں 400 درہم کی جو ہے وہ قمیض ان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی بکا کرتی تھی۔ بہرحال ان کی ایک خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود پیسہ جو ہے وہ محنت کر کے کما رہے ہیں۔ ہماری اس وقت طبیعت یہ بن چکی ہے، ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کا، کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم محنت بھی نہ کریں اور بغیر محنت کے پیسہ بھی ہماری جیب میں آ جائے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، پیسہ آئے گا ہی تب جب محنت کرو گے۔ اور میں اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ شریعت نے پیسہ کمانے سے منع نہیں کیا، شریعت نے غلط طریقے سے پیسہ کمانے سے منع کیا ہے۔ سود کا پیسہ کھانے سے شریعت نے منع کیا ہے، رشوت کا پیسہ کھانے سے شریعت نے منع کیا ہے، بغیر محنت کی کمائی کے شریعت نے منع کیا ہے۔ آج کل آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ آج کل بہت سارے آن لائن کاروبار جو ہیں وہ اس طرح کے چل رہے ہیں کہ جس میں آپ نے محنت کچھ نہیں کرنی ہوتی، لیکن پیسہ آپ کے پاس اندھا آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس وقت آن لائن مارکیٹنگ کے حوالے سے جتنی بھی کمائی کے طریقے ہیں، ان میں سے اکثریت ناجائز اور حرام ہے۔ ایک میں طریقہ آپ کو بتلا دیتا ہوں جو اس وقت مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک کمپنی کے ساتھ آپ وابستہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ جڑ گئے، آگے پھر وہ کمپنی آپ کو کہے گی کہ جی جتنے بندے آپ لے کر آئیں گے اتنی آپ کو اس کے اوپر کمیشن دی جائے گی۔ اب آپ 2 لے کے آئیں، 4 لے کے آئیں، 6 لے کے آئیں، 8 لے کے آئیں، وہ جس طرح چین بنتی چلی جائے گی، آپ کے پیسے بڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر وہ کام یہاں پہ رکتا نہیں ہے، پھر وہ کام یہ ہے کہ آپ جس بندے کو لے کے آئے، آگے وہ بندہ جتنے بندوں کو لے کر آئے گا ان کے کمیشن بھی آپ کو ملے گی۔ اس کو کہا جاتا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ، یہ جائز نہیں ہے۔
اور اس میں بنیادی پہلو جو اس کے ناجائز ہونے کا ہے وہ کیا ہے کہ بھئی آپ بغیر محنت کے پیسہ کما رہے ہیں، محنت کوئی اور کر رہا ہے، پیسے آپ کو مل رہے ہیں۔ بھئی اگلا بندہ محنت کر کے اپنے ساتھ 4 ممبر اور لے کے آ رہا ہے، اس کے پیسے بھی آپ کے کھاتے میں آ رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کی آج کل ایک اور کام چل رہا ہے ڈراپ شپنگ کا، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تفصیلات انشاءاللہ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں یا پھر کبھی بیان کریں گے۔ تو بہرحال بات کیا چل رہی ہے کہ اللہ کی نظر میں جو سب سے بہترین کمائی کا ذریعہ ہے وہ کیا کمائی کا ذریعہ ہے کہ انسان اپنی محنت سے، اپنی مشقت کے ذریعے سے جو پیسہ کمائے گا وہ اللہ کے ہاں برکت والا بھی پیسہ ہوگا اور وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ پیسہ بھی ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مانگنے والی بات ہو رہی ہے نا، مانگنے والی بات، یہ مانگنے والی بات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں سے مانگ مانگ کر پیسے اکٹھے کرے۔ مفہوم ہے حدیث شریف کا، فرمایا کہ جو لوگوں سے مانگ مانگ کر پیسے اکٹھے کرتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے۔ اب اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ تھوڑے انگارے اکٹھے کر لے یا زیادہ انگارے اکٹھے کر لے۔ تو بہرحال بات میں نے کہاں سے چلائی تھی کہ بھائی آج کا جو دن ہے نا وہ مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے منایا جاتا ہے، تو اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے اس پر میں صرف مختصر سی چند گزارشات پیش کروں گا، پھر بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی یہ بات سمجھ لیں کہ مزدور کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اجیر۔ ہر وہ شخص مزدور ہے جو کسی اجرت کے بدلے میں کام کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو مزدور کا مفہوم یہ ہے نا کہ جو اینٹیں لگا رہا ہے، جو پلستر کر رہا ہے، جسے ہم مستری کہتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں، ہماری نظر میں یہ مزدور ہے، حالانکہ شریعت کی نظر میں یہ مزدور نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں ہر وہ شخص مزدور ہے جو کسی اجرت کے بدلے میں کام کر رہا ہے۔ اب یہ جو تنخواہ دار آدمی ہے یہ بھی مزدور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ 1 مہینہ کام کرے گا اور 1 مہینے کے بعد اسے اس کی اجرت تنخواہ کی صورت میں ملے گی۔ اب جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کو بیان فرمایا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ ذمہ داریوں پر بعد میں کریں گے، پہلے ذرا مزدور کے مقام کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں مزدور کا مقام کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نوجوان وہ کوئی محنت مزدوری کرتا تھا، تو وہ اپنے آلات جو محنت مزدوری کے تھے، چند صحابہ بیٹھے ہوئے، حضور بیٹھے ہوئے، تو وہاں پر بڑی تیزی سے گزر گیا۔ ہو سکتا ہے کوئی لکڑہارا ہو، کوئی کلہاڑی وغیرہ پکڑی ہو، یا کوئی مزدور ہو اس نے کئی وغیرہ پکڑی ہو، تو بہرحال وہ حضور اور صحابہ کے سامنے سے بڑی تیزی سے گزر گیا۔ تو بعض لوگوں نے اس پر یہ کہہ دیا کہ کاش کہ یہ اتنی تیزی، اتنی مستعدی جو ہے یہ اللہ کے راستے میں دکھا رہا ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی بات نہ کرو، جج نہ بنو۔ فرمایا کہ اگر وہ اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے محنت اختیار کر رہا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں اور وہ اپنے بوڑھے والدین کا سہارا بن رہا ہے اور بوڑھے والدین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ صرف حرام سے بچنے کے لیے کہ میں کوئی حرام کام نہ کروں، میں تھوڑا کما لوں لیکن حلال کے ذریعے سے کما لوں، فرمایا کہ وہ صرف حرام سے بچنے کے لیے اگر روزی کمانے کے لیے محنت مشقت کر رہا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ میرے شیخ ہیں، میرے استاد بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حلال کی روٹی چٹنی جو ہے نا وہ حرام کے مرغ مسلم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ بھئی حلال کی روٹی چٹنی سے گزارا کر لو، یہ حرام کے مرغ مسلم سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگلی بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی ہاں البتہ اگر وہ اپنی اس جوانی کے زوم میں کوئی محنت کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی محنت کر رہا ہے تو پھر وہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو گویا کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے زیر کفالت لوگوں کے لیے محنت مزدوری کرنے والا جو شخص ہے وہ اللہ کی نظر میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے برابر ہے۔ تو اتنی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں محنت کے ذریعے سے پیسہ کمانے کی۔ گھر بیٹھے پیسہ کمانے کے اندر یاد رکھیے گا وہ برکت بھی نہیں ہوتی۔ آج کل یہ چل رہا ہے نا جی، وہ
سوشل میڈیا انفلوئنسر، سوشل میڈیا کانٹیکٹ کریٹرز جو ہیں، جی گھر بیٹھے ویڈیو بناؤ اور پیسہ کماؤ. بھائی اس کے اندر کون سی ایسی محنت ہے؟ محنت تو اصل یہ ہے کہ صبح گھر سے نکلو اور سارا دن محنت مزدوری کرو، شام کو گھر واپس جاؤ. اس کمائی کے اندر جو برکت ہوگی وہ گھر بیٹھے پیسہ کمانے سے وہ برکت نہیں آتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کمزور ہے نا، کمزور، تمہارا خادم ہے، تمہارا کوئی ملازم ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ وہ تمہارے لیے کوئی کھانا بنا کر لے کر آتا ہے، اس نے گرمی بھی برداشت کی ہے، اس نے دھواں بھی برداشت کیا ہے، تو فرمایا کہ اس کھانے میں سے اپنے ساتھ بٹھا کر اسے بھی کھلایا کرو. یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، اور ہم میں سے تقریباً 100% لوگ جو ہیں اس کے اوپر عمل پیرا نہیں. ہماری تو شان گھٹ جاتی ہے اگر ہم اپنے ملازم کو اپنے ساتھ بٹھا لیں. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث کسی چھوٹی موٹی کتاب میں بھی نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ فرمایا کہ جو خادم تمہارے لیے کھانا پکا رہا ہے نا، اس نے گرمی بھی برداشت کی ہے، اس نے دھواں بھی برداشت کیا ہے، اسے اپنے ساتھ بٹھاؤ، اور جو کھانا وہ کھا رہے ہو تم بھی اس کو بٹھا کے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر وہ کھانا کھلاؤ. اور فرمایا کہ اگر کھانا کم ہے تو کم از کم 1-2 نوالے اس کے برتن میں ضرور ڈال دو تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو. آپ بھی جاتے ہیں باہر کھانے پینے کے لیے، ہم بھی اکثر جاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی کہ بڑی بڑی فیملیز آئی ہوتی ہیں، لیکن وہ کھانا خود تو کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کا ملازم جو ہے اس کو انہوں نے علیحدہ سائڈ پہ دور بٹھایا ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہمارے ساتھ آ کر ہماری ٹیبل پر بیٹھ کر یہ کھانا نہ کھا لے، ہماری شان کے اندر جو ہے وہ کمی واقع ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان سے ایک صاحب نے پوچھا، بڑا قیمتی جوڑا انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور ان کا جو غلام یا ان کا جو خادم تھا اس نے بھی بڑا قیمتی جوڑا پہنا ہوا تھا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ جی کیا بات ہے، آپ نے بھی اتنا قیمتی جوڑا پہنا ہوا ہے اور آپ کے خادم نے بھی اتنا قیمتی جوڑا پہنا ہوا ہے. یعنی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی تھوڑا سا فرق تو رکھو اپنے اندر اور اپنے خادم اور غلام کے اندر. تو اس پر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا. وہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے کسی غلام یا اپنے کسی خادم کو گالی دے دی تھی، اور ماں کی گالی دی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے سخت تنبیہ فرمائی. تنبیہ کیا فرمائی؟ فرمایا اب سنیے گا جو بات سمجھنے کی ہے وہ کیا. او بھائی آرام سے بیٹھو، او ہیلو آرام سے بیٹھو، کیا کر رہے ہو؟ تو جو تنبیہ فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ میرے اور آپ سب کے لیے. تنبیہ کیا فرمائی؟ تنبیہ یہ فرمائی کہ یہ جو تمہارے غلام ہیں یا یہ جو تمہارے خادم ہیں یا یہ جو مزدور طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مصلحت کے تحت انہیں تمہارے ماتحت بنایا ہے. اور وہ خاص مصلحت کیا ہے؟ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیسے والا بھی نہیں بنایا اور اللہ تعالیٰ نے سب کو غریب بھی نہیں بنایا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو تفاوت رکھا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی تابع ہے، کوئی متبوع ہے، یہ تفاوت اسی لیے رکھا ہے کہ اگر سارے کے سارے امیر ہو جائیں تو مزدور کہاں سے ملے گا، اور اگر سارے کے سارے غریب ہو جائیں تو مزدور کو اجرت کون دے گا؟ سورہ زخرف کے اندر یہ مضمون موجود ہے. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ اللہ کی رحمت تقسیم کرتے ہیں کہ ہم اپنی رحمت خود تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، روزی کی تقسیم ہم نے کی ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر. وہ مجھے ایک حکایت یاد آ جاتی ہے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنائی آپ کو، کہ وہ ایک آدمی نے نا دیگ پکوائی، دیگ، اور اس کے بعد اس نے اپنے خادم کو کہا کہ جی یہ دیگ لوگوں میں تقسیم کر دو. تو اس نے کہا جی اللہ والی ونڈ ونڈا یا بندے والی ونڈ ونڈا؟ انہوں نے کہا یار اللہ والی ونڈ ونڈ دے. تو اب اللہ والی ونڈ کیا تھی؟ وہ کسی کو اتنی دے رہا ہے، کسی کو اتنی دے رہا ہے، کسی کو ایک مٹھی دے رہا ہے. اس نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے بھائی اللہ کی تقسیم تو ایسی ہے، کسی کو اتنا دیا ہے، کسی کو اتنا دیا ہے، کسی کو اتنا سا دیا ہے. اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دی. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ کسی خاص حکمت اور مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے تمہارا ان کو ماتحت بنایا ہے. اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ بھئی جو لباس خود پہنو وہی لباس ان کو بھی پہناؤ، جو کھانا خود کھاؤ وہی کھانا ان کو بھی کھلاؤ.
اور یہ حدیث بھی بار بار آپ پڑھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں کہ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، بھائی تم میں سے ہر کسی شخص کے متعلق جو ہے وہ سوال کیا جائے گا، اور ہر کسی سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا کہ جو لوگ تمہارے ماتحت تھے تم نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بغیر اجرت کے طے کیے کسی سے مزدوری نہ لو۔ ہاں اس حدیث میں یہ بھی آیا، فرمایا کہ جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ، اور فرمایا کہ زیادہ مشقت والا کام ان سے نہ لو۔ اگر زیادہ مشقت والا کام ہے تو پھر خود بھی اس کام کے اندر شریک ہو جاؤ۔ یہ حدیث میرے اور آپ کے پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ہے کہ ہم حدیث کو پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد ذرا جھانک کر دیکھیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہیں کہ نہیں ہیں، یا ہماری تعلیمات بس وہیں تک محدود ہیں کہ سال میں ایک دن شور شرابہ کرو اور اس کے بعد نہ ہمیں نبی کا پتہ نہ نبی کی تعلیمات کا پتہ۔ بھائی حضور کی تو یہ تعلیمات ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ بھائی جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ، جو خود کھاؤ وہی اپنے ملازمین کو، اپنے خادموں کو کھلاؤ، اور فرمایا کہ مشقت، ضرورت سے زیادہ مشقت والا کام ان سے نہ لو۔ اگر ضرورت سے زیادہ مشقت والا کام ان سے لینا بھی ہے تو پھر اس کام کے اندر خود بھی کیا ہو جاؤ بھائی، شریک ہو جاؤ۔ 2-3 احادیث اور سماعت فرما لیجئے پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، اللہ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میں خود ان سے جھگڑا کروں گا۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا کہ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں۔ فرمایا کہ پہلی قسم کے وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے میرے نام پر کوئی وعدہ کیا پھر وعدہ پورا نہیں کیا۔ اس موضوع پر بھی میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات اتنی رائج ہو چکی ہے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، گولیاں کرانا، چکر دینا۔ آج ہو جائے گا جی توڑا کام، کل ہو جائے گا جی، پرسوں ہو جائے گا جی، ترسوں ہو جائے گا جی، وہ کام کرنے کی نیت ہوتی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اس ارادے سے قرض لیتا ہے نا کہ میں نے قرض واپس ہی نہیں کرنا، فرمایا کہ وہ چور ہے، وہ چور ہے، اس نے قرض ہی اسی نیت سے لیا کہ میں نے واپس ہی نہیں کرنا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کے خلاف میں خود جھگڑا کروں گا۔ پہلا انسان کون سا انسان ہوگا، یا پہلی قسم کے لوگ کون سے ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کے نام پر کوئی وعدہ کیا پھر اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ فرمایا کہ دوسری قسم کے لوگ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے کسی آزاد آدمی کو بیچ دیا ہوگا، اور تیسری قسم کے لوگ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے کسی مزدور سے مزدوری تو کرا لی ہوگی لیکن پھر اس کی اجرت نہیں دی ہوگی۔ کام پورا لے لیا لیکن تنخواہ بولیں بھائی نہیں، اجرت پوری لے لی، مزدوری پوری لے لی، لیکن جب اجرت دینے کا وقت آیا تو ڈنڈی مار گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں خود ان 3 قسم کے لوگوں سے کیا کروں گا بھائی، جھگڑا کروں گا۔ اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ اور میں سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں کہ بھائی مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو ادا کرو، یہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے مزدوروں کے حقوق بیان کر دیے ہیں۔ اب دیکھیے گا، ایک بات ایک ذہن میں رکھیں، ایک اصول سمجھ لیں کہ جہاں پر کچھ حقوق آئیں گے وہیں پر کچھ ذمہ داریاں بھی آئیں گی۔ اگر میرے کچھ حقوق ہیں بحیثیت والد تو پھر میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہیں۔ اگر عورت والدہ ہے، والدہ ہونے کی حیثیت سے اس کے حقوق ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت بھی رکھی ہوئی ہے، تو والدہ ہونے کی حیثیت سے پھر اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی، والد اور والدہ ہونے کی حیثیت سے ہماری میری آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ بھئی ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، ان کو اچھائی اور برائی میں فرق بتلانا ہے، ان کو سچ اور جھوٹ کی تمیز ہم نے سکھلانی ہے۔ اگر ہمارے حقوق ہیں، ہم والدین یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے حقوق ہیں، اولاد ہماری خدمت بھی کرے، اولاد یہ بھی کرے، اولاد وہ بھی کرے، اولاد فلاں بھی کرے، تو بھائی پھر ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تو اگر مزدوروں کے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے حقوق بیان کیے ہیں تو پھر ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں۔ اب ذمہ داری کیا ہے کہ بھئی تمہاری ڈیوٹی کیا ہے کہ صبح 9 بجے دفتر آنا ہے اور 5 بجے جانا ہے۔ اس 9 سے 5 کے درمیان میں تم نے دفتر کا کام کرنا ہے، جس کے بدلے میں تمہیں تنخواہ ملے گی۔
ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا کہ ہم 9 سے 5 کی یہ تنخواہ حلال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب فلاں بریک، اب ٹمکانا بریک، اب 5 منٹ کے لیے فلاں مسئلہ ہو گیا تو بریک لے لی، اب 10 منٹ کے لیے فلاں، اب چائے پینے کی بریک لے لی، اب سٹا لگانے کی بریک لے لی، اب کھانا کھانے کی بریک لے لی، اب باہر جو ہے وہ کسی سے میٹنگ کرنے کی بریک لے لی۔ وہ 9 سے 5 میں کو 25 قسم کے بریک ہم لے لیتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے 9 سے 5 جو ہے وہ اپنی تنخواہ کو کیا کر لیا بھائی، حلال کر لیا۔ بھائی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی۔ اگر ایک آدمی کی ذمہ داری ہے، اس کو اکاؤنٹنٹ کی جاب ملی ہے اور وہ اکاؤنٹنٹ کا کام کرنے کے بجائے کوئی اور کام کر رہا ہے، کوئی اور مسئلے مسائل اپنے ذاتیات کے کام نمٹا رہا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ وہ اپنی تنخواہ کو حلال نہیں کر رہا۔ اگر اللہ نے آپ کو حقوق دیے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیا بھائی ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں۔ ایک آخری حدیث آپ کو سناتا ہوں، پھر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنی بھی ہے، کئی مرتبہ پڑھی ہے، کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، کہیں سفر میں جا رہے تھے، ایک غار میں پھنس گئے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، بس مختصر کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سفر میں جا رہے تھے، غار میں پھنس گئے، بہت کوشش کی غار سے نکلنے کی، نکل نہیں سکے۔ تو اب ان 3 لوگوں نے سوچا کہ بھائی یہاں اب کوئی ہمارا مددگار بھی نہیں ہے، کوئی تعاون کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اب ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس اچھے کام کو یاد کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ اب 3 لوگ تھے، تینوں نے اپنا ایک ایک اچھا کام گنوایا۔ ایک میرے موضوع سے متعلق ہے، 2 موضوع کے علاوہ ہیں، لیکن برکت کے لیے حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ پہلے آدمی نے اپنا اچھا کام یہ گنوایا کہ اللہ کو مخاطب کر کے، یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں اور میں محنت مزدوری کرنے والا بندہ ہوں، میں رات کو جب گھر آتا ہوں تو بکریوں کا دودھ دوہتا ہوں، اور بکریوں کا دودھ دھو کر میں سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو وہ دودھ پلاتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ ایک دن میں کام سے کہیں لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی گھر آنے میں، تو میرے بوڑھے والدین تھے وہ سو چکے تھے، میں نے جگانا ان کو مناسب نہیں سمجھا، میں دودھ کا وہ پیالہ لے کے ساری رات ان کے بستر کے سرہانے پر کھڑا رہا، میرے بچے بلکتے رہے لیکن میں نے ان کو وہ دودھ دیا نہیں۔ صبح جب والدین اٹھے تو پھر میں نے وہ دودھ کا پیالہ ان کے سامنے پیش کیا، تو وہ کہنے لگا کہ یا اللہ اگر یہ عمل آپ کو پسند آیا تو آپ ہماری مدد فرما دیں۔ وہ غار کے منہ پر جو پتھر تھا وہ تھوڑا سا سرک گیا۔ اب دوسرا شخص جو اپنی کہانی سنا رہا ہے، اپنا ایک نیک عمل بتا رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اسے شدید محبت کرتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ بھائی کسی طریقے سے یہ مجھ سے منہ کالا کر لے، اور کہتے کہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کچھ اتنی مجبور ہو گئی، اسے پیسوں کی ضرورت پڑی، وہ میرے پاس آئی، میں نے اس کو 100 اشرفیاں دیں اور کہا کہ تو میرے ساتھ منہ کالا کر، اور وہ منہ کالا کرنے کو تیار بھی ہو گئی۔ لیکن جب میں اس ارادے سے آگے بڑھا تو اس نے مجھے خوف خدا یاد کرایا اور اس نے کہا کہ بھئی تو میرے ساتھ نکاح کر کے یہ کام کر لے، نکاح کے بغیر یہ کام نہ کر۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے وہ 100 اشرفیاں بھی اس اپنی چچا زاد کو دے دیں اور اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور کہا کہ تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس چلی جا، یا اللہ اگر یہ کام میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تو ہماری مدد کر دیں۔ پتھر تھوڑا سا اور سے رکھ گیا۔ اب تیسرا آدمی، یہ سنیے گا ذرا، وہ تیسرا آدمی کہتا ہے کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک دن ایک مزدور کو ہائر کیا، اس سے کچھ مزدوری لی، اور اس کی جو اجرت تھی وہ 3 صاع چاول تھی۔ صاع ایک پیمانہ ہے، یہ تقریباً 3.5 سیر کا ہوتا ہے، تو 3 صاع چاول بن گئے تقریباً 10.5 کلو یا 10.5 سیر۔ 10.5 سیر چاول میں نے اس سے اجرت طے کی اور اس سے مزدوری کروائی۔ جب وہ مزدوری کر کے جانے لگا اور میں اس کو اس کی اجرت دینے لگا تو وہ مجھ سے کسی بات پر ناراض ہو گیا اور بغیر اجرت لیے چلا گیا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب وہ شخص یہ کہتا ہے کہ وہ جو چاول تھے وہ میں نے کاشت کر دیے کہ اب پتہ نہیں یہ مزدور کب آئے گا کب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چاولوں میں اتنی برکت دی کہ وہ پورا کا پورا کھیت اور مویشی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کے ذریعے سے میں نے بنا لیا۔ کہتے کچھ عرصے کے بعد وہ مزدور میرے پاس واپس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی میں نے تم سے فلاں وقت میں مزدوری نہیں لی تھی، میری مزدوری مجھے دو۔ اور اس نے کہا یہ جو کچھ تجھے نظر آ رہا ہے نا یہ سب تیرا ہے،
یہ بکریاں بھی تیری، یہ مویشی بھی تیرے، یہ کھیت بھی تیرا، یہ چاول، یہ سب کچھ تیرا۔ اس نے کہا یار میری غربت کا مذاق تو نہ بناؤ۔ انہوں نے کہا مذاق نہیں کر رہا، حقیقت یہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو اللہ کریم ہماری مدد فرما دیں۔ وہ پتھر غار کے منہ سے سرک گیا اور ان کا جانے کا راستہ کھل گیا۔ گفتگو کا آغاز میں نے کہاں سے کیا تھا کہ بھئی آج کا دن مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر کسی کو صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت بنایا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی درجے میں حاکم ہے اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں ہمارا محکوم ضرور ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا نا، اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا، تو دو باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ بھائی دو چیزوں کا خیال رکھنا، ایک اپنی نماز برباد نہ کرنا، اور ایک جو تمہارے متبوع ہیں، تمہارے تابع ہیں، جو تمہارے محکوم ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ کس طرح کا سلوک ان کے ساتھ روا رکھنا ہے اس کی تفصیل میں نے یہ پوری کی پوری آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج اگر ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہمارے ماتحت کوئی ہے تو بھائی ان کے ساتھ ظلم کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، ان کا حق مار کر اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جو ایک غلط فہمی بیٹھ چکی ہے نا کہ جی ہم نے حج بھی کر لیا ہے، ہم نے عمرہ بھی کر لیا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، آخرت میں ہماری موجیں ہی موجیں۔ بھائی موجیں نہیں ہیں، آخرت میں ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ ایک حدیث اچانک مجھے یاد آ گئی ہے، آپ حضرات کی برکت سے وہ سنا کر میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ پانچ سوال آخرت میں ہر کسی سے ہوں گے۔ جب تک یہ 5 سوال نہیں ہو جائیں گے کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ جو تمہیں زندگی دی اس زندگی کا کیا کیا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا جوانی اپنی کہاں گزاری۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ جو علم تمہیں دیا تھا اس علم کے اوپر کتنا عمل کیا۔ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ بھئی پیسہ کمایا کہاں سے اور پیسہ خرچ کہاں پر کیا۔ یہ 5 سوال جب تک نہیں ہو جائیں گے نا اس وقت تک کوئی بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ اگر اجازت ہو تو ایک مزاحیہ سی حکایت مجھے یاد آ گئی، میں نے پہلے بھی سنائی تھی کہ کسی بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ بھئی میں تو مرنے والا ہوں، بیمار تھا، اگر ایک رات میرے ساتھ کوئی قبر میں گزار دے گا نا تو میں پوری کی پوری سلطنت اسے دے دوں گا۔ اس بادشاہ کا آگے پیچھے تھا کوئی نہیں، تو ایک کمہار تھا جس کا ایک کھوتا تھا بیچارے کا۔ اس نے کہا یار نہ میرے بیوی ہیں، نہ بچے ہیں، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، چلو میں ایک رات قبر میں گزارنے کی ٹرائی کر لیتا ہوں، اگر بچ گیا تو صبح بادشاہت میری ہوگی۔ چنانچہ وہ رات قبر میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ بھائی حکایت ہے، کوئی حدیث یا قرآن کی آیت نہیں سنا رہا، سمجھانے کے لیے ایک حکایت بیان کر رہا ہوں۔ اب جب وہ فرشتے حساب کتاب لینے کے لیے آئے تو ایک فرشتے نے کہا کہ یار یہ تو کمہار آدمی ہے، اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اس کا کیا حساب کتاب کرنا ہے۔ تو جب واپس جانے لگے تو دوسرے نے کہا نہیں اس کا حساب کتاب ہے۔ کہا کس چیز کا؟ اس نے کہا کھوتے کا حساب ہوگا، گدھے کا حساب ہوگا، فلاں دن تم نے اسے چارہ وقت پر نہیں دیا، فلاں دن تم نے اسے پانی نہیں پلایا، فلاں دن تم نے ضرورت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ لاد دیا۔ اب وہ بیچارہ اپنا حساب دینے کے بجائے کھوتے کا حساب دینے میں لگا ہوا ہے لیکن حساب دیا نہیں جا رہا۔ اگلے دن صبح قبر سے نکلا اور بھاگ لیا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت۔ اس نے کہا کوئی بادشاہ سلامت نہیں، ادھر ایک کھوتے کا حساب نہیں دیا جاتا، پوری سلطنت کا حساب کہاں سے میں دوں گا۔ تو الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، بھائی تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ یہ آج کے دن کی مناسبت سے مختصر سی چند گزارشات تھیں جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ اگر اجازت ہو تو ایک مسئلہ عرض کر دوں جی، قربانی کے حوالے سے ایک بات۔ مجھے کل پرسوں ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی، دیکھیں یہ ہمارے معاشرے میں نا ایک طبقہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے کہ جب حج کا موقع آئے گا، جب قربانی کا موقع آئے گا، جب رمضان آئے گا، جہاں بھی شریعت کے کسی مسئلے کے اوپر عمل کرنے کی باری آئے گی نا ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب قربانی کا سیزن آئے گا ان کو غریب کی بچی کی شادی بھی یاد آ جائے گی، ان کو پانی کا کولر لگوانا بھی یاد آ جائے گا، ان کو جنریٹر لگوانا بھی یاد آ جائے گا، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں اسی موقع پہ یاد آتی ہیں۔ اور اس کا جواب میں کئی مرتبہ دے چکا ہوں کہ اپنا 7-8 لاکھ روپے کا آئی فون 17 پرو میکس وہ بیچو اور کسی غریب کی ضرورت کو پورا کرو، بجائے اس کے کہ قربانی کے اوپر اعتراض کرو۔ اب ایک وہ ویڈیو ہے آج کل بڑی وائرل ہوئی ہوئی، ایک صاحب ہیں نئے نمودار ہوئے ہیں مارکیٹ میں۔ اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ جی
2 کروڑ کا بیل آ گیا، اچھا جی چلو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اتنا مہنگا جانور لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن ہم اس پہلو کو ابھی ایک سائڈ پہ رکھ کر دوسرے پہلو پر بات کرتے ہیں کہ ان کا اعتراض کیا ہے۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ 2 کروڑ کا بیل ایک آدمی لے آیا، اس میں سے اتنا گوشت نکلا، انہوں نے پوری کیلکولیشن کی، انہوں نے کہا جی اس میں سے 1 کلو گوشت آپ نے کسی غریب آدمی کے گھر بھجوا دیا، تو وہ ساری کیلکولیشن نکال کر وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ 17,000 روپے 1 کلو گوشت کسی غریب آدمی کے گھر بھیجنے کا کیا فائدہ ہے؟ لاجیکلی بات ٹھیک ہے کہ بھائی 17,000 روپے کلو گوشت اور 1 کلو گوشت، تو دیکھیں بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ قربانی کا مقصد نہ گوشت کھانا ہے نہ گوشت کھلانا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ قربانی کا مقصد نہ گوشت کھانا ہے نہ گوشت کھلانا ہے۔ قربانی تو اللہ کا حکم پورا کرنے کا نام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کھلانے کی اجازت دے دی ہوئی ہے، وگرنہ قرآن کریم میں یہ مسئلہ موجود ہے واضح طور پہ کہ گزشتہ شریعتوں میں یہ حکم تھا کہ جب بھی کوئی آدمی قربانی کرتا تھا یا صدقہ کرتا تھا یا خیرات کرتا تھا تو وہ کسی شخص کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ ایک چبوترے پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جن کا صدقہ و خیرات قبول ہوتا تھا آگ اسے جلا کر ختم کر دیتی تھی، اور جن کا صدقہ و خیرات قبول نہیں ہوتا تھا آگ اس کو چھوتی بھی نہیں تھی۔ تو یہ تو اس شریعت پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جو صدقہ و خیرات کر رہے ہیں اسے خود بھی استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ بھائی آپ کسی ضرورت مند کو کپڑا پہ دے دیتے ہیں، اب وہ کپڑا سلواتا ہے اور وہ پہنتا ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ آپ کی ضائع نہیں جا رہی، وہ کسی دوسرے کے استعمال میں آ رہی ہے۔ تو اسی طرح بالکل قربانی اگر آپ نے کی ہے تو بھائی قربانی کا مقصد لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، سورہ حج کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن جو تمہارا جذبہ ہے اور جو تمہاری نیت ہے اور جو تمہارا ارادہ ہے اللہ اس جذبے، اس نیت اور اس ارادے پر ثواب دیتے ہیں۔ تو سوال 17,000 روپے کلو گوشت کا ہے ہی نہیں، سوال یہ ہے کہ قربانی اللہ کی رضا کو، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کی۔ اب اگر کوئی 2 کروڑ کی قربانی کر سکتا ہے تو وہ کرے، اور اگر کوئی 2 لاکھ کی قربانی کر سکتا ہے وہ بھی کرے، اور اگر کوئی یہ دونوں بھی نہیں کر سکتا 20,000 کی کر سکتا ہے تو وہ 20,000 کی قربانی کرے، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ قربانی کا کرنا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ گوشت کھانا کھلانا نہ پہلے مقصد تھا، نہ اب ہے اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔